والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين بجاه خاتم النبيين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. صدر محترم حضرت صاحبزادہ والا تبار صاحبزادہ سید مبشر آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، اور یہ اسلامی سال کا سن 1444 ہجری ہے، اور اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ سن 1445 ہجری محرم شریف کا چاند نظر آنے سے ہی شروع ہو جائے گا، اور اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو تاریخ اسلام کی ایک مایہ ناز شخصیت، جلیل القدر ہستی، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، جامع قرآن، کامل الحیاء والایمان، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اور اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم شریف کی پہلی تاریخ کو، یکم تاریخ کو، مراد نبوت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔
یہ دو شہادتیں متصل ہیں اور اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام میں سن 61 ہجری میں ملک عراق کے مشہور شہر کوفہ کے قریب نینوا کے میدان میں ایک عظیم حادثہ اور سانحہ پیش آیا جسے تاریخ اسلام میں سانحہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عظیم قربانیاں اور عظیم شہادتیں تاریخ کے اعتبار سے اور مہینوں کے اعتبار سے قریب قریب ہیں، اس لیے آج کے درس قرآن و حدیث میں ہم بالعموم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار اور وفا شعار صحابہ کرام کی عزت، عظمت اور ان کے وقار پر کچھ آیات اور کچھ احادیث ان میں غور و فکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام کی اور دین اسلام کی مایہ شخصیات جن کی دین اسلام کے لیے لازوال قربانیاں ہیں اور ملت اسلامیہ کے لیے انہوں نے عظیم خدمات سر انجام دیں، کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان دو شخصیات کے مناقب اور ان کے فضائل پر بھی چند آیات اور چند احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ درس قرآن مجید کا آغاز 11ویں پارے میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس آیت مقدسہ پر کچھ گفتگو عرض کی جاتی ہے اور پھر اس کی روشنی میں مناقب سیدنا عمر فاروق اعظم اور مناقب سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چند آیتیں میں اور پیش کروں گا۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور وہ صحابہ جو مہاجرین تھے، رہنے والے تو وہ مکہ مکرمہ کے تھے لیکن انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہو گئے، وہیں انہوں نے اپنی اقامتیں بنا لی، وہیں اپنا کاروبار اور زندگی کے معاملات پھر وہیں گزارے۔ یہ صحابہ کرام مہاجر کہلاتے ہیں، مہاجرین، اور صحابہ کرام میں سے ایک طبقہ انصار کا ہے، یہ انصار مدینہ ہیں، یعنی مدینہ منورہ کے یہ باسی تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ تھے جنہیں حضور کی غلامی میں آنے کا اعزاز ملا اور حضور کے صحابی کہلائے۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو مدینہ منورہ میں قیام کے لیے جو سہولتیں اور جو آسانیاں اور جو نصرت اور ان کی تائید کی، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں بڑے اہتمام سے آیا۔ لہذا اس آیت کریمہ میں ان دونوں طبقات کا ذکر آیا ہے، مہاجرین کا بھی اور انصار کا بھی۔ لیکن آیت کریمہ کے جو پہلے لفظ ہیں وہ بڑی قابل توجہ ہیں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ السابقون الاولون دو لفظ آیت کریمہ کے آغاز میں، ابتدا میں دو لفظ ہیں۔ سابقون کا معنی ہے سب سے آگے آگے، اور اولون کا معنی ہے سب سے پہلے پہلے۔
یعنی اسلام لانے میں جو سب سے آگے آگے، یعنی سب سے پہلے پہلے اور سب سے آگے آگے جو ایمان لائے وہ السابقون والانصار، وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لائے اور سب سے آگے آگے ایمان لائے، وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، دونوں طبقات کا ذکر کر کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یہ ایک بہت بڑی عظمت ہے، یہ بہت بڑا ایک وقار ہے، بہت بڑی منقبت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے جو خالق کائنات جل وعلا خود قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین و انصار میں سے جو سب سے آگے آگے اور سب سے پہلے پہلے ایمان لائے، اللہ ان سب سے راضی ہے، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب پہ راضی ہو گئے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے ساتھ جب بھی ان کا اسم گرامی آتا ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لفظ جو ان کے اسم مبارک کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یہ وہ سند ہے، یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ منقبت ہے جو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے یہ پڑھی جائے گی۔ عظمت صحابہ اور منقبت صحابہ کہ حضور کے صحابہ وہ ہیں جن سب سے عرش والا رب راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اپنے رب کریم کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ لیکن اس میں مہاجرین و انصار کا ذکر کیا اور ایک اور طبقہ ہے جس کا ذکر کیا۔ آیت کریمہ پوری ذرا توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے احسان میں، خیر میں ان کی پیروی کی۔ جو سابقون الاولون ہیں من المہاجرین والانصار، جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ اسی لیے تابعین، تابعی اس کو کہتے ہیں، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں زیارت تو نہ کی ہو مگر اپنی زندگی میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو یا کسی صحابی سے اس کی ملاقات ہوئی ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہر سال جب بھی محرم شریف کا مہینہ قریب آتا ہے تو یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ حضور کے صحابہ کرام کے حوالے سے نصیبہ گفتگو کی جاتی ہے اور ان کی عزت و عظمت کے حوالے سے ذہنوں کو تشکیک کا شکار کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، تشکیک پیدا ہو جائے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ جو بھی صاحب ایمان لوگ ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ حضور کے تمام صحابہ کرام ان سب سے اللہ کریم راضی ہے اور وہ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہیں۔ ایک تو یہ آیت کریمہ جو
11वें पारे में सूरह तौबा है ना, इसकी आयत नंबर 100 है, जिसकी मैंने तिलावत की और अर्ज किया। दूसरी आयत करीमा जरा सुन लें, क्योंकि दो और भी बहुत सी आयात में ये मजमून मौजूद है, लेकिन चूंकि दर्स के अंदर वक्त हमारा महदूद होता है, इसलिए एक आयत मैं और अर्ज करता हूं। ये 26वां पारा है कुरान मजीद का, और 26वें पारे में सूरह फतह और इसकी आयत नंबर 18 है। वो अंदाज सूरह तौबा की आयत नंबर 100 के अंदर है, उसके करीब करीब मफहूम जो है वो 26वें पारे में सूरह फतह की आयत नंबर 18 में उसके करीब करीब मफहूम है। देखिए, मैं आयत करीमा पढ़ने लगा हूं और तवज्जो से सुन लें, दोनों बातें समझ में आ जाएंगी। लक़द, यहां भी वही लफ्ज हैं, वहां फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी, ये अपने रब से राजी। और यहां क्या फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना। यहां दो ताकीदें आई हैं, लाम हरफे ताकीद है, कद हरफे तहकीक है। ये दोहरी ताकीद आ गई। इसका माना ये होता है कि अलबत्ता तहकीक, रज़ियल्लाहु, अल्लाह राजी हो गया, अनिल मोमिनीन, ईमान वालों से। कब राजी हुआ? फरमाया इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, ए मेरे महबूब करीम, जब दरख्त के नीचे आप सहाबा से बैत ले रहे थे, तो वो सआदतमंद और फिरोज वक्त लोग जो आपके दस्ते अक़दस पर बैत कर रहे थे, इन सब से अल्लाह राजी हो गया। और तफसीरों में लिखा है कि इनकी तादाद कमो बेश 1500 सहाबाए किराम, 1400 सहाबाए किराम कमो बेश। इसे बैत रिदवान कहते हैं तारीख में, तारीख इस्लाम में बैत रिदवान इसका नाम है, कि 1400 सहाबाए किराम ने हुजूर के हाथ पे बैत की। और इसका दूसरा नाम सुलह हुदैबिया भी है तारीख के अंदर। यहां 1400 सहाबा दरख्त के नीचे हुजूर के हाथ पे बैत कर रहे हैं, तो अल्लाह करीम ने फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, इन सब से अल्लाह करीम राजी हो गया। और किन से राजी हुआ? अनिल मोमिनीन, उन ईमान वालों से जो दरख्त के नीचे आपके हाथ में बैत कर रहे थे, इन सब से अल्लाह करीम राजी हो गया। यहां इस आयत के अंदर सहाबाए किराम की जो मनाकिब हैं और फजाइल हैं, उनमें से आयत में जो तरतीब है उसमें फजीलतों की तरतीब भी समझनी है। पहली फजीलत ये है कि इन्होंने हुजूर के हाथ पे बैत की। दूसरी फजीलत ये है कि अल्लाह इन सब बैत करने वालों से राजी हो गया। और तीसरी फजीलत ये है जो इसी आयत के अगले हिस्से में बयान की गई, फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, कि इनके दिलों के अंदर जो कुछ था अल्लाह करीम ने उसे जान लिया। अल्लाह करीम उससे आगाह है, जो बैत करने वालों के दिल की कैफियत हैं और उनके दिलों में जो छुपी हुई बातें हैं, अल्लाह ताला उनसे खूब बाखबर है, आगाह है, वो जानता है। इसीलिए तो उनसे राजी हुआ है कि ये अंदर से भी मुखलिस हैं और बाहर से भी मुखलिस हैं। इनके जाहिर भी सिद्क़ व इखलास से इबारत है और इनका बातन भी सिद्क़ व इखलास से इबारत है। फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम। आज अगर कोई आपसे ये कहे कि नहीं, इन साहबा ने तो ऊपर ऊपर से बैत की थी, ये तो अंदर से मानते नहीं थे, ऊपर ऊपर से बैत की थी, तो देखिए इसका दरवाजा अल्लाह करीम ने बंद कर दिया। इस फितने का दरवाजा, इस फितने का दरवाजा अर्श वाले रब ने बंद कर दिया कि लोग कहेंगे नहीं, इन्होंने तो ऊपर ऊपर से बैत की थी। अल्लाह करीम ने फरमाया फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, जो कुछ इनके दिलों में है अल्लाह ने जान लिया है। और वो जान कर अल्लाह फरमाता मैं इन सब से राजी हो गया।
ترتیب سے سمجھیں ذرا. پہلی فضیلت کہ انہوں نے حضور کی بیعت کی 1400 صحابہ. دوسری فضیلت ان سے اللہ راضی ہو گیا. اور تیسری فضیلت ان کے دلوں کی کیفیات اللہ نے جان لی اور ان کے اندر سے مخلص ہونے کی گواہی بھی عرش والا رب قرآن میں دے رہا ہے. اور اس سے اگلی فضیلت کیا ہے؟ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ. یہ سکینہ دراصل ایک کیفیت کا نام ہے. تسکین قلبی اسے آپ کہہ لیں. اللہ کریم نے فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. ان پر اللہ نے سکینہ نازل کیا. اللہ ایسے راضی ہو گیا کہ ان کے دلوں کو اطمینان ہو گیا، ان کے دلوں کو قرار آ گیا، ان کے دلوں کو چین آ گیا، ان کے دلوں کو سکون مل گیا. تسکین قلبی کی ایک خاص کیفیت ان 1400 صحابہ کرام کو عطا کی گئی جو حضور کے دست اقدس پر بیعت کر رہے ہیں. ان پر اللہ نے سکینہ نازل فرمایا، تسکین کی ایک خاص کیفیت. اور اس سے بھی ایک بڑی فضیلت ہے فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اور ان قریب اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی فتح عطا فرمائے گا. ان قریب فتحً قریبا فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. یہ آیت نمبر 18 ہے سورہ فتح کی 26ویں پارے میں کہ اللہ کریم انہیں ان قریب ایک بہت بڑی فتح عطا فرمائے گا. وہ فتح کیا ہے اس حوالے سے میں نہایت اختصار سے عرض کروں گا کہ یہ عمرے کی احرام باندھ کر نبی کریم علیہ السلام اور 1400 صحابہ مدینہ شریف سے آئے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن جب حدیبیہ کے مقام پہ حضور پہنچے ان 1400 جانثاروں کے ساتھ تو قریش مکہ نے حضور کو اور 1400 ان غلاموں کو روک دیا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، نہ تمہیں عمرہ کرنے دیں گے نہ کعبے کی زیارت کرنے دیں گے. حدیبیہ کے مقام پر حضور ٹھہر گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے مذاکرات کے لیے اپنا سفیر منتخب کیا حضرت عثمان غنی ذی النورین کو. مذاکرات کریں کہ ہم کوئی جنگ کرنے نہیں آئے، کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے، نہ مکے پہ ہمارا قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے. ہم اب آئے ہیں تو احرام ہم نے باندھے ہوئے ہیں، ہمارا ایک ہی مقصد ہے عمرہ کریں گے، بیت اللہ کی زیارت کر کے واپس. عمرہ کرو، بیت اللہ کی زیارت کرو، طواف کرو، تمہیں اجازت ہے، لیکن تمہارے نبی اور ان کے ساتھ آنے والوں کو اجازت نہیں دے سکتے. یہاں حضرت عثمان غنی نے ایک بڑا پیارا جواب دیا تھا جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا کہ حضرت عثمان غنی نے قسم کھا کے ایک بات کی. آپ نے فرمایا واللہ لا اطوفو. عثمان غنی نے کہا کہ مجھے کہتے ہو کہ طواف کروں، مجھے کہتے ہو میں عمرہ کروں، اور میرے آقا کو تم روکتے ہو، تو میں کیسے طواف کر لوں اور کیسے عمرہ کر لوں. یہاں صحابہ کرام کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جو جذبات تھے، جو احترام اور تعظیم کے درجات تھے، وہ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. یہ نہیں کہا، وہ کہتے ہیں کہ آپ طواف بھی کرو، عمرہ بھی کرو، زیارت بھی کرو، تمہیں اجازت ہے. لیکن عثمان غنی نے قسم کھا کے بات کی، فرمایا واللہ لا اطوف حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو اس وقت طواف کروں گا جب میرے آقا طواف کریں گے، میں عمرہ اس وقت کروں گا جب میرے آقا عمرہ کریں گے، میں زیارت بیت اللہ اس وقت کروں گا جب میرے آقا کریں گے. مجھے کہتے ہو کہ میں زیارت کروں، میں طواف کروں، تو میں تو نہ طواف کرتا ہوں نہ میں زیارت کرتا ہوں، کیونکہ طواف ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، زیارت بیت اللہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے. اور اسی دوران
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جو ہے وہ مشہور ہو گئی. کسی نے افواہ اڑا دی کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا. یہ خبر غلط تھی، افواہ اڑا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی اور یہ افواہ پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ تم سب میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک خون عثمان کا ہم بدلہ نہیں لے لیتے. بیعت کرو میرے ہاتھ پر. 1400 صحابہ کرام نے بیعت کر لی. یہاں کچھ لوگوں کو اشکال ہوا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے حضور کو علم نہیں تھا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، حضور تو فرما رہے ہیں کہ خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، بیعت کرو. معاملہ یہ تھا، دو چیزیں واضح کرنا مقصود تھا. ایک یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قرآن مجید جمع ہونے والا تھا. جمعے کے خطبات میں عمومی طور پر یہ خطیب پڑھتے ہیں جامع قرآن عثمان ابن عفان، کہ عثمان غنی وہ ہیں جن کے ہاتھوں قرآن جمع ہوا. یہ آپ کا ایک بڑا مبارک لقب ہے جامع قرآن، کیونکہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں یہ کتاب کی صورت میں قرآن موجود نہیں تھا. جیسے آپ نکالتے ہیں مسجد کی الماری سے تلاوت کرتے ہیں، حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں تو ایسا نہیں تھا. نہ حضرت ابوبکر کے دور میں یہ قرآن کتابی شکل میں تھا، نہ حضرت عمر کے دور میں تھا. پہلا جو نسخہ قرآن مجید کا، دو گتوں کے درمیان ایک کتاب جیسے ہوتی ہے، پہلا نسخہ جو تیار ہوا تھا یہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں تیار ہوا تھا. اور یہ سعادت ان کے حصے میں آئی تھی، جمع اور ترتیب. اسی لیے جمعے کے خطبات میں عمومی طور پر یہ پڑھا جاتا ہے جامع قرآن عثمان ابن عفان، ان کے ہاتھوں قرآن جمع ہوا. یہ بیعت لینے کا دراصل مقصد یہ تھا کہ قرآن جمع ہونا تھا عثمان کے ہاتھوں. لہذا اللہ رب العزت نے پسند فرمایا بیعت حضور عثمان کے لیے لے رہے ہیں. جب 1400 صحابہ بیعت کر چکے، تاریخ اسلام کا ایک چیپٹر بیعت رضوان ہے، اس کا مطالعہ کیجئے. جب 1400 صحابہ بیعت کر چکے اور اس سورہ فتح کی آیت نمبر 18 کی کوئی بھی تفسیر کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، پڑھ لیں. جب 1400 صحابہ نے بیعت کر لی تو اب حضور نے فرمایا اب میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. یہاں یہ جملہ بڑا نوٹیبل ہے کہ اگر بیعت جو ہوتی ہے وہ زندہ کی طرف سے ہوتی ہے، بیعت ہمیشہ زندہ کی طرف سے، مردے کی طرف سے جو مارا جائے اس کی طرف سے تو بیعت ہی نہیں ہوتی. حضور پوری طرح جانتے تھے، حضور کے علم میں تھا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، لیکن بیعت اس لیے لی تھی کہ جب بیعت حضور نے سب سے آخر میں کی نا عثمان غنی کی طرف سے، تو حضور نے اپنا ایک ہاتھ ایسے فضا میں بلند کیا اور حضور نے فرمایا ھذا ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہاتھ محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسرا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے فَضَرَبَ يَدَ عَلَى الْأُخْرَى، حضور نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر ایسے مارا جس سے آواز پیدا ہوئی. فرمایا یہ محمد کا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. اب جب بیعت مکمل ہو گئی، اسی سورہ فتح میں 26ویں پارے میں سورہ فتح کے ابتدا میں آیت آئی. جب بیعت ہو گئی، آیت کریمہ قرآن کی نازل ہو رہی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. ان الذین یبایعونک، اے محبوب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں
یہ آپ کے ہاتھ پہ کب بیعت کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اب یہاں بات سمجھیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، حضور کے ہاتھ کو عرش والے رب نے اپنا ہاتھ کہا، اور حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا۔ یعنی عثمان غنی کا ہاتھ حضور کا ہاتھ اللہ کریم نے پسند فرمایا، اور رب کی قدرت یہ بات پسند اللہ کریم نے کی کہ قیامت تک جب لوگ قرآن پڑھیں گے اور سنیں گے کہ جمع قرآن کی سعادت عثمان کے ہاتھوں، جمع قرآن کی سعادت عثمان کے حصے میں آئی، تو لوگ سمجھ لیں کہ بظاہر قرآن جمع ہو رہا ہے عثمان غنی کے ہاتھوں، لیکن در حقیقت جمع ہو رہا ہے دست قدرت سے، در حقیقت جمع ہو رہا ہے دست قدرت سے۔ یہ حکمت تھی کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی نے اپنے ہاتھ کو کسی صحابی کا ہاتھ نہیں کہا۔ یہ اکیلے عثمان غنی کی فضیلت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسرا اعزاز ذرا سمجھ لیجئے، عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ، جن کی تاریخ شہادت اسی ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں، حضور کے دوہرے داماد ہیں۔ حضور نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے کیا رضی اللہ عنہ۔ غزوہ بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان سے کر دیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں۔ اور جب دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا، اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زوجو عثمان، حضور نے فرمایا عثمان کو رشتہ دو۔ لو کان لی 40 ابنتن لزوجتہ لعثمان، فرمایا اب چونکہ میری اور کوئی بیٹی ہے نہیں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی وہ فوت ہوتی جاتی، ایک ایک کر کے میں سب کا نکاح عثمان غنی سے کر دیتا۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ کسی 1.25 لاکھ نبی آئے نا، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کی نکاح میں آئی نہیں۔ یہ فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بڑی نمایاں فضیلت ہے۔ ماشاءاللہ برادریوں والے ہیں، خاندانوں والے ہیں، گلی محلے میں بھی اور دوست احباب میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، اگر کسی ایک گھر میں آدمی اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ دیتا ہے نا، اس سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، رشتہ دار بھی پوچھتے ہیں بھائی ان میں کیا خوبی ہے، آپ نے دوسری بیٹی بھی ادھر دے دی، کیا ان میں تم نے دیکھا کیا ہے؟ 2 بیٹیاں ایک گھر میں دے دی۔ ایسے بھی گھر ہیں جہاں 3 بیٹیاں ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ ان میں خوبی کیا تھی، تینوں بیٹیاں وہیں آپ نے بیاہ دی ہیں، بات کیا ہے، کیا خوبی ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم صحابہ نے یہ بات حضور سے پوچھی تھی۔ یہ صحابہ نے بھی حضور سے پوچھا تھا جب میرے آقا نے فرمایا نا کہ عثمان کو رشتہ دو، لو کان علی 40 ابنتن، اور ایک روایت میں ہے میری 100 بیٹیاں ہوتی۔ یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے اس میں 40 کا ذکر ہے۔ دوسری روایت میں نبی کریم علیہ السلام فرمایا میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی نا، میں ایک ایک کر کے عثمان سے بیاہتا جاتا، فوت ہوتی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔
سوچئے ذرا، اگر کوئی چرس پینے والا حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ سے کوئی معاذ اللہ منفی بات کرے تو خدا کے لیے ذرا یہ سوچ لینا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ رحمت کائنات فرما رہے ہیں میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، وہ فوت ہوتی جاتی ایک ایک کر کے، میں سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ اب بات سن لے، وہ خوبی ہے کیا؟ وہ خوبی ہے کیا؟ یہ ایسی خوبی ہے جو فقط خاصا ہے حضرت عثمان غنی کا۔ اس خوبی میں اور اس وصف میں، اس شان میں، اس منقبت میں، اس فضیلت میں حضرت عثمان غنی کا نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے، انفرادی مقام۔ صحابہ نے بھی پوچھا تھا حضور عثمان میں ایسی کیا خوبی ہے کہ فرماتے ہیں میری 100 بیٹی ہوتی، 40 ہوتی، میں ایک ایک کر کے سب عثمان کو دے دیتا۔ میرے آقا نے جو بات کی نا وہ دلوں پہ لکھنے والی ہے، فرمایا من حیائے عثمان، فرمایا میرا عثمان شرم و حیا والا ہے۔ معلوم یہ ہوا درس قرآن میں آنے والے حضور کے دیوانوں، جامع مسجد بلال میں موجود حضور کے عاشقوں، ذرا سوچو، حیا اتنی بڑی خوبی ہے، اتنا بڑا کمال اور وصف ہے۔ حضور فرماتے ہیں عثمان حیا والا ہے، شرم و حیا کی وجہ سے میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، فوت ہوتی جاتی، ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ حیائے عثمان، اس میں ایک بات میں حدیث شریف سے عرض کروں گا، قرآن کی آیت سے تو میں نے عرض کر دیا، اب حدیث شریف سنیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک میں کاشانہ نبوت میں اپنے بستر مبارک پر حضور آرام فرما تھے، بے تکلفی سے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، جیسے دن بھر کو کام کاج کے بعد آپ اپنے گھر جاتے ہیں، قمیص بھی اتار کے لٹکا دیتے ہیں، مکان پہ بے تکلف آدمی لیٹ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں کہ حضور بے تکلفی سے لیٹے ہوئے تھے اپنے بستر مبارک پر، دروازے پہ دستک ہوئی اور حضور بتایا گیا کہ ابو بکر صدیق ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، فرمایا دیکھو کون ہے، بتایا عمر فاروق آئے ہیں ملنے کے لیے، بلوا لیا۔ اسی کیفیت و حالت میں حضور نے ان سے ملاقات کی۔ وہ بھی جب جیسے ہی حضور نے عثمان کا نام سنا نا، ملنے کے لیے آئے، حدیث شریف میں ہے حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضور نے کپڑوں کو سمیٹ لیا اور پنڈلی مبارک پہ بھی کپڑا ڈال لیا۔ بڑے اہتمام سے حضور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ بھی ملاقات کر کے جب چلے گئے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی وہ رفیقہ حیات ہیں، حضور کی وہ زوجہ مکرمہ و محترمہ ہیں جن کی شان میں قرآن مجید کی سورہ نور کے اندر بے نیاز رب نے 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اب جن کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں، بیعت کر رہے ہیں تو قرآن اتر رہا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جن کی شان میں سورہ نور کے اندر 18 آیتیں موجود ہیں، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق آئے، وہ میرے باپ ہیں، وہ ملنے کے لیے آئے، آپ بے تکلفی سے لیٹے رہے۔ عمر فاروق آئے، آپ بے تکلفی سے لیٹے رہے اور ملاقات کی۔ لیکن عثمان غنی جیسے ہی آئے، آپ نے اتنا اہتمام کیا کہ آپ اٹھ کر بیٹھ بھی گئے، کپڑوں کو سمیٹ بھی لیا، پنڈلی مبارک پہ تہمت بھی ڈال لیا۔ حضور اتنا اہتمام عثمان کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟
اب حضور نے جو لفظ فرمائے نا، جو لفظ ارشاد فرمائے، اسے حرز جاں بنا لیجئے اور حضرت عثمان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑی بات جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے فرمائی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ پوری حدیث کے لفظ سنا دوں کہ ان حدیث کے الفاظ میں بڑا ایک کیف ہے، ایک بڑا مزہ ہے، لذت ہے، سرور ہے۔ وہ لفظ سنیے حدیث شریف کے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی الملائکۃ منہ، اے عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ حدیث شریف کے لفظ ہیں، الا استحیی من رجل تستحیی الملائکۃ منہ۔ اے عائشہ، جیسے ہم اپنے گھروں میں نک نیم رکھ لیتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حمیرہ کے نام سے بھی بلاتے تھے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کے کوئی نک نیم رکھتے ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا نک نیم سرکار نے حمیرہ رکھا تھا۔ حضور نے فرمایا، حمیرہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے بھی حیا کرتے۔ حیا عثمان کے حوالے سے وقت کی گنجائش کے مطابق صرف ایک حدیث شریف میں اور عرض کروں گا۔ یہ حدیث شریف کا ریفرنس بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ابن عساکر نے، بہت بڑے محدث ہیں، دمشق کا جو قبرستان کبیر ہے نا، بڑا قبرستان دمشق کا، ملک شام میں، اس کے مین گیٹ کے چوک میں ایک چوراہا ہے، جیسے یہ بتی چوک ہے آپ کا مین چوک ہے نا، چوراہا۔ میں نے زیارات پہ جب گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے زیارت کی، اور چاروں طرف سڑک ہے، گول دائرے میں سڑک ہے، چوک ہے، اور اس کے بالکل سنٹر میں محدث ابن عساکر کی قبر اور مزار ہے۔ مزار شریف کے جانے کے لیے اس چوک کو کراس کر کے سنٹر میں مزار شریف ہے۔ یہ محدث بھی تھے، مورخ بھی تھے، مفسر بھی تھے، بہت بڑا ایک نام ہے تاریخ اسلام میں، علماء اسلام میں، اور علمی دنیا کے اندر ابن عساکر ایک محدث، مورخ اور مفسر، انہوں نے یہ حدیث شریف نقل کی ہے حضرت عثمان غنی کے حیا کے بارے میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تستحیی الملائکۃ من عثمان کما تستحیی من اللہ ورسولہ۔ بہت قیمتی لفظ ہیں جو حضور کی زبان اقدس سے نکلے، بڑے گراں مایا۔ فضیلت عثمان میں یہ سمجھتا ہوں ایک چوٹی کی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا، آسمان کے سارے فرشتے عثمان غنی سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ شیخو پورہ کے حضور کے عاشقوں کوئی معمولی بات ہے؟ رحمت کائنات ناطق وحی رسول الثقلین فرماتے ہیں، آسمان کے سارے فرشتے عثمان غنی سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو لقب ہے نا ذی النورین، ذی النورین، آپ کسی بھی مسلک کے آدمی سے پوچھیں گے تو کہیں گے اس کا معنی ہے دو نوروں والا، دو نوروں والا۔ تو پوچھا جائے گا اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، دو نوروں سے کیا مراد ہے؟ تو ہر کوئی آپ سے یہی کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں آئی تھیں، اس لیے ان کا لقب ہے ذی النورین۔ لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ جو حضور کو تو نور نہیں مانتے، جو نبی کریم علیہ السلام کی نورانیت کے قائل نہیں ہیں، وہ حضور کو نور مانتے ہی نہیں، لیکن جب بیٹیوں کا معاملہ آئے گا تو پھر عثمان غنی کو ذی النورین کہیں گے۔
میں نے کہا آپ کی منطق کی آج تک ہمیں سمجھ نہیں، یہ لاجک، یہ فلسفہ آپ کا بڑا عجیب ہے۔ بیٹیاں تو نور ہیں لیکن باپ نور نہیں ہے بھائی جی۔ اگر بیٹیوں کو نور مانتے ہو، اور اسی لیے حضرت عثمان کا لقب ہے ذی النورین، تو لا محالہ یہ پھر تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ جب بیٹیاں نور مان رہے ہو تو ان کے والد ماجد جو تمام کائنات جن کے سبب تخلیق کی گئی، جو 1.25 نبیوں کے سردار، 313 رسولوں کے تاجدار و امام، آمنہ کے لال، قرآن مجید میں حضور کی نورانیت پر 6 پارے میں آیت مقدس آئے، قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور تشریف لے آیا اور ایک کتاب مبین آ گئی۔ تو یہ 2 صاحبزادیاں حضور کے نکاح، حضور کی 2 صاحبزادیاں عثمان غنی کے نکاح میں آئیں تو لقب ہو گیا ذی النورین، 2 نوروں والا۔ ایک آپ کا لقب ہے ذی الہجرتین، ذی الہجرتین، باقی سب نے 1 مرتبہ ہجرت کی، عثمان غنی ذی النورین وہ ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک ہجرت حبشہ اور ایک ہجرت مدینہ، 2 ہجرتیں۔ حاضرین محترم، چونکہ وقت بہت مختصر ہے، ایک تو حیائے عثمان میں نے آپ سے عرض کی، ایک بات اور صرف پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ دوسری جو خوبی ہے نا حضرت عثمان غنی کے جتنے بھی مناقب ہیں، فضائل، کسی ایک نشست میں تو ان کے فضائل ممکن ہی نہیں بیان کرنا، لیکن ان کی شخصیت کا ایک ہیلولہ جسے کہتے ہیں نا، خاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے کیا ایسی خوبیاں ہیں، کیا ایسے اوصاف ہیں جن کا ذکر عرش والے رب نے قرآن میں بھی کیا، جن کا ذکر حدیث کے ذخیرے میں بھی موجود ہے۔ ان میں سے ایک چوٹی کی فضیلت ہے سخائے عثمان۔ یہ 2 لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، حیائے عثمان اور سخائے عثمان۔ حیا میں بھی عثمان غنی کا کعبے کے رب کی قسم، حیا میں بھی عثمان کا کوئی ثانی نہیں، اور اللہ کی عزت کی قسم سخا میں بھی عثمان غنی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دیکھیے نا کہ جب بھی دین کے لیے مال کی ضرورت پڑی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور پکارا، یہ پورے مدینہ شریف میں ایک کنواں ایسا تھا جس کا پانی خوش ذائقہ تھا، باقی کنووں کا پانی خوش ذائقہ نہیں تھا، لیکن یہ پانی بڑا مزیدار تھا اور بڑا خوش ذائقہ پانی تھا۔ لیکن اس کی ملکیت جو ہے یہ وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، کنواں مالک یہودی تھا، اس کا نام روما تھا، روما، اور وہ پانی بیچتا تھا، کنویں کا پانی فروخت کرتا تھا۔ اب مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا، تو پانی خریدنا پڑتا ہے۔ حضور نے منبر پہ تشریف لا کر صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو یہ بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ تو حضور کے لفظ سے من حفر بئر روما فلہ الجنہ، جو یہ کنواں خرید کر وقف کرے گا میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اوست عثمان غنی گئے تو روما سے کہا کہ میں کنواں خریدنے آیا ہوں، مجھ سے سودا کر لے، جتنے پیسے لینے ہیں لے لے۔ اس نے کہا یہ میرا بزنس ہے، کاروبار ہے، اور میرے ذرائع آمدن کوئی نہیں، انکم سورسز اور ہے ہی نہیں، میرا یہ پانی بیچتا ہوں، پیسے 4 آنے آ جاتے ہیں، گزارا کرتا ہوں۔ تو ایسا کرو، اگر تم نے کنواں خریدنا ہے تو آدھا کنواں تم خرید لو اور آدھا جو ہے وہ میری ملکیت میں رہنے دو، تاکہ میرا بزنس اور کاروبار جو ہے وہ بھی چلتا رہے، اور آپ پانی فری میں آپ لیں، آپ پئیں، آدھا کنواں میرا آدھا آپ کا۔ اب کنویں کا پانی تقسیم کیسے کیا جائے؟ کنواں ہے نا، تو آدھا کنواں کیسے عثمان کو دیں، کیسے روما رکھے؟ تو دونوں نے مشاورت کی کہ کیسے آدھا کنواں کیسے رکھیں، درمیان میں دیوار تو ہو نہیں سکتی، کیا کریں گے؟
انہوں نے کہا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ایک دن پانی میں بیچوں گا، اگلے دن میں پانی نہیں بیچوں گا، اگلے دن تمہاری باری ہے، اگلے دن تم اپنا پانی بھر لینا، ایک دن میں بیچا کروں گا، اس دن تمہیں پانی لینے کی اجازت نہیں، اور جس دن تم پانی لو گے میں نہیں بیچوں گا۔ بات طے ہو گئی۔ اب سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ نے جب آدھا کنواں خرید لیا تو پہلا دن باری تھی حضرت عثمان غنی کی۔ جب آپ کی باری آئی نا تو آپ نے فرمایا اپنا پانی پی لے بیگانہ پی لے، دوست پانی لے جائے دشمن لے جائے، سب کے لیے اجازت ہے، جس جس کو پانی چاہیے، کوئی پائی پیسہ نہیں، فری میں تقسیم ہوگا، لے جاؤ۔ اب جتنے یہودی بھی عیسائی بھی سب آ رہے ہیں، غیر مسلم بھی آ رہے ہیں، دوست بھی آ رہے ہیں، دشمن بھی، پانی کی مشکیزیں بھر بھر کے لے جا رہے ہیں، مٹکے بھر بھر کے لے جا رہے ہیں۔ اگلے دن باری تھی روما کی، وہ اس نے جب پانی بیچنے کے لیے بیٹھا نا کنویں پہ جا کے، سارا دن ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہا، کوئی گاہک ہی نہیں آیا۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ معاملہ تو الٹ ہو گیا، اس نے کہا کوئی آتا ہی نہیں پانی لینے۔ اگلے دن پھر عثمان کی باری، ساری دنیا پانی بھر کے لے گئی۔ اس سے اگلے دن پھر روما کی باری آئی، اس دن بھی اس نے کہا شاید کوئی معاملہ ہو گیا ہے اس لیے گاہک آج آیا کو نہیں۔ اس نے کہا آج بڑی امید ہے، آج بڑے گاہک آئیں گے۔ سارا دن بیٹھا رہا، ایک گاہک بھی نہیں آیا۔ شام کو پریشان ہو کے عثمان غنی کے دروازے پہ دستک دینے لگا۔ اب باہر نکلے تو دیکھا روما کھڑا ہے، اور میں کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا یار آدھا جو ہے نا وہ بھی تو لے لے آدھا بھی تو لے لے، میرے پاس تو آتا ہی کو نہیں لینے پانی۔ اور عثمان غنی نے کہا جی بسم اللہ، جتنے لینے ہیں پیسے میں بھرتا ہوں، دیتا ہوں، آدھا کنواں وہ بھی مجھے دے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ سارا کنواں دے دے، تم نے کہا تھا نہیں آدھا میں خود رکھوں گا۔ وہ حضرت عثمان غنی نے جتنے پیسے اس نے مانگے وہ دے کر کے پورا کنواں خرید لیا، اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا حضور سارا کنواں اہل ایمان و اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عثمان تو نے کنواں وقف کیا ہے، میں تیرے لیے جنت وقف کرتا ہوں۔ اچھا ایک تو یہ موقع، صرف دو باتیں، ایک یہ کہ یہ غزوہ تبوک کا جو لشکر تھا نا، غزوہ تبوک بڑا تنگی کا لشکر تھا۔ ایک تو گرمی کا موسم تھا، جیسے جیٹھ ہاڑ کی گرمی بڑی مشہور ہے نا، اتنی گرمی کے ایسے لگے کہ آسمان سے آگ برس رہی۔ صحابہ اکٹھے ہو کے آ گئے اور عرض کی حضور ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں، جہاد کے لیے تیار، لیکن کریں تو کریں کیا؟ لباس تو دور کی بات ہے، ہمارے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، تن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں، سواریوں کے لیے نہ اونٹ ہیں نہ گھوڑے ہیں نہ جانور ہیں، سواری بھی کوئی نہیں، تلوار بھی کوئی نہیں، ہم تیار ہیں لیکن ہیں بے سر و سامان، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اشیاء خورد و نوش بھی نہیں، لباس بھی نہیں، سامان حرب بھی نہیں، کریں تو کیا کریں؟ تفید اعینہم من الدم، سونٹ کون دے گا؟ سارے مجمع میں سے اکیلا عثمان ہی کھڑا ہوا۔ عثمان غنی نے کہا حضور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں، جاؤ کسی اور کو بھی موقع دو۔ کیا منظر ہوگا جب رحمت کائنات عثمان سے فرما رہے ہوں گے کہ عثمان کسی اور کو بھی موقع دو، بیٹھ جاؤ، ہر بار تو ہی کھڑا ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے، حدیث پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، 7 بار اکیلے عثمان غنی ہی کھڑے ہوئے، اور ایک محفل میں، ایک نشست میں، ایک مجلس میں، ایک وقت میں، ایک جگہ 700 اونٹ اللہ کی راہ میں دیا۔ اور اونٹ کتنا قیمتی تھا اس زمانے میں، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جیسے لینڈ کروزر اس دور میں دوران سبق وہ سمجھاتے تھے، جتنی یوں سمجھ لیں کہ 700 لینڈ کروزر دی حضرت عثمان، کیونکہ عرب کے اندر اس زمانے میں اونٹ بہت قیمت تھی، سرخ اونٹ کی۔
قیمتی ترین جانور تھا، اور ایک محفل میں، ایک وقت میں، ایک جگہ اور ایک آواز پر 700 اونٹ عثمان غنی نے دیا. معمولی بات ہے. پھر حضرت ایسے نہیں کیا جیسے ہماری عادت ہے. اب شاہ صاحب قبلہ نمازیوں سے فرمائیں بھائی مسجد میں بڑے اے سی لگوانے ہیں، مسجد میں فلاں کام کرنا ہے، تو کون ہے جو تعاون کرے گا؟ تو میں ہوں یا کوئی ہو، ہم پتہ کیا جواب دیں گے؟ اچھا میٹنگ کرتے ہیں، اگرائی کرتے ہیں، کچھ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، فنڈ ریزنگ کرتے، یہی کہیں گے نا. مجھے کوئی بتا دے کہ عثمان غنی نے کہا ہو کہ حضور فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں پیسے اکٹھے کرتے. اللہ کی عزت کی قسم کہا ہی نہیں عثمان نے. اگر حضور نے فرمایا کون ہے جو کنواں خریدے؟ اکیلا عثمان خرید رہا ہے. کون اونٹ دے گا؟ 700 اونٹ اکیلا عثمان دے رہا ہے. 700 اونٹ جب پیش کر دی ہے نا، حضور نے فرمایا لشکر اسرت، کھانے کے لیے بھی سامان چاہیے، یونیفارم بھی چاہیے، فوجیوں کے لیے وردی ہوتی ہے نا وہ بھی چاہیے، جوتے بھی چاہیے، لڑنے کے لیے اسلحہ بھی چاہیے، تلوار، نیزہ، تیر. کون ہے جو یہ سارا سامان مہیا کرے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے پھر عثمان ہی کھڑا ہوا. تو حضور کے جو لفظ ہیں نا وہ بڑے پیارے ہیں. من جہز جیش الاسرا فلہ الجنہ، جو تنگی کے لشکر کی کفالت کرے گا میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. شیخو پورا کے حضور کے عاشقوں، عثمان کھڑے ہو کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ پتہ کیا کہا عثمان نے؟ حضور بوٹوں کے تسموں سے لے کر یونیفارم، وردیاں، سواریاں، لڑنے کے لیے تلوار، تیر، نیزے، اشیاء خرد و نوش، سارا خرچہ لشکر اسرت کا اکیلا عثمان اٹھائے گا. اکیلا عثمان اٹھائے گا. ہائے ہائے، جب عثمان نے یہ کہا نا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رحمت کائنات آپ دیدہ ہو گئے. اور حضور نے آپ دیدہ ہو کے نا یوں آسمان کو دیکھا. حدیث شریف میں حضور نے آسمان کو دیکھا ممبر پہ بیٹھ کے، فرمایا اللہ تجھے تیری عزت کی قسم، آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ مرضی کرتا پھرے، میرے عثمان سے باز پرس نہ کرنا. کوئی معمولی بات ہے؟ عثمان جو کچھ مرضی کرتا پھرے، تجھے تیری عزت کی قسم میرے عثمان سے کوئی مواخذہ، کوئی احتساب، کوئی باز پرس نہیں کرنی. اور پھر حضور ایک نظر عثمان کے چہرے کو دیکھتے تھے، ایک نظر آسمان کو. پھر میرے آقا نے جو فرمایا نا، پورے آج کے درس قرآن کی جان ہے. حضور نے فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم قط یا عثمان. فرمایا آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، عرش والے رب نے پھر بھی عثمان کو جنت لکھ کر دے دی ہے. ما در عثمان، ما در عثمان، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا. چرس کا سوٹا لا کے حضور کے صحابہ پہ تنقید کی جاتی ہے، عثمان غنی کے بارے میں معاذ اللہ باتیں کیا. اللہ والو یہ تو وہ ہیں جن کی شان میں عرش والا رب قرآن میں آیتیں بھی نازل کر رہا ہے، زبان رسالت سے صحابہ کی عزت و عظمت کا پرچار بھی ہو رہا ہے. عثمان غنی ایک واقعہ اگر نہ سناؤں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ آج ہم سخائے عثمان پہ کچھ بات کر رہے ہیں. مسجد نبوی شریف جو ہے دن بدن اسلام پھیل رہا تھا، صحابہ کی تعداد بڑھ رہی تھی، نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، مسجد کا دامن تنگ ہو گیا. حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ مسجد نبوی شریف جو ہے یہ تنگ دامانی کا شکوہ کر رہی ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے،
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساتھ والا برابر میں جو مکان ہے یہ خرید کر مسجد کو توسیع مسجد کی کر دی جائے، وسیع ہو جائے، نمازیوں کے لیے زیادہ گنجائش ہو جائے۔ وہ ایک صحابی گئے اور جو مکان کے مالک تھے، 2 بچے تھے، ان کو لے آئے کہ حضور یہ ہے مالک جو برابر میں مکان ہے۔ حضور نے فرمایا ہمارا ارادہ ہے، مسجد نبوی نمازیوں کے لیے گنجائش کم ہو گئی ہے، توسیع چاہتے ہیں، یہ مکان مسجد کے لیے ہم لینا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں بچے جو تھے حضور کے صحابی تھے اور کم عمر تھے، انہوں نے کہا حضور یہ ہم مسجد کے لیے وقف کر دیتے خوشی سے، لیکن ہمارے والد فوت ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی ورثہ و ترکہ والد نے چھوڑا ہی نہیں کہ کوئی پیسے والد چھوڑ گیا ہو۔ والد فوت ہوئے تو ایک مکان ہی ہے ہمارے لیے، بس یہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ورنہ ہم یہ بڑی خوشی سے مکان کے مسجد کے لیے وقف کر دیتے۔ خاموش ہو گئے کہ یتیم ہے اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے۔ جب حضور خاموش ہوئے تو حضرت عثمان غنی کو کسی نے بتایا کہ ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے، تو عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ، میں خریدتا ہوں مکان، میں مسجد کو دیتا ہوں۔ حضور فرمایا تو مسجد کے لیے مکان خرید کے وقف کر، میں تیرے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اچھا، اس زمانے میں آپ کچہری میں رجسٹری کرانے جاتے ہیں تحصیل دار کے پاس، اس زمانے میں رجسٹری کیا ہوتی تھی؟ کپڑا ہوتا تھا یا چمڑے کا ٹکڑا، مالک مکان لکھ دیتا تھا کہ میں نے حق ملکیت اسے تفویض کر دی ہے، میں نے مکان بیچ دیا، میرا اس پہ کوئی حق نہیں ہے، اب اس کا حق ہے، یہ مالک ہے۔ وہ کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا لمبا سا، اس پہ لکھوا لیا، اسے وثیقہ کہا کرتے تھے، وہ لکھوا کر کے جیب میں ڈال دیا، سیدھے حضور کے پاس ہے، حضور میں نے وہ مکان خرید لیا ہے۔ بچے ان پیسوں کا کوئی کاروبار کر لیں گے یا کوئی مکان کسی اور جگہ بنا لیں گے، میں نے وہ مکان خرید لیا، پیمنٹ میں نے نقد کر دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مسجد کے لیے لینا ہے کچھ لیس کرو، کچھ قسطیں کر لو، اللہ کی عزت کی قسم نہیں کہا۔ جتنے مانگے تھے عثمان نے دوسری بات ہی نہیں کی، وہ ساری رقم نقد و نقد ان کا بھی کام بن گیا نا۔ مکان کا وثیقہ لے کے آئے تو حضور میں اللہ رسول کو گواہ بنا کر یہ مکان مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ بیر روما خرید کے وقف کیا، لشکر اسرت کی کفالت کی۔ اور عثمان غنی نے جب سرکار نے فرمایا نا کہ آج کے بعد عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، پھر بھی رب نے اسے جنت لکھ کر دے دی ہے۔ عثمان غنی نے کیا کہا تھا؟ عثمان پھر کھڑے ہوئے تھے، کہا حضور 1000 اشرفیاں اور 100 اونٹ شکرانے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اور 2 حضور کی بیٹیاں نکاح میں یہ بات دی گئے، 10 مرتبہ عثمان غنی نے نبی پاک سے جنت کی بشارت پائی۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ 10 مرتبہ حضور نے عثمان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ لیکن اللہ والو، جب شہادت ہم پڑھتے ہیں نا عثمان غنی کی، کلیجہ منہ کو آتا ہے، بڑی دردناک شہادت۔ ملت اسلامیہ کے عظیم محسن، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، جامع قرآن، کامل الحیاء والایمان، رسول اللہ کے دوہرے داماد، جو بدر میں نہیں گئے، اس لیے نہیں گئے کہ حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ ان کے نکاح میں تھی، وہ بیمار تھی۔ حضور نے فرمایا عرش والے رب نے تیری ڈیوٹی تیمارداری پہ لگائی ہے۔ یہ بدر میں نہیں گئے، لیکن حضور نے حضرت عثمان کو بدری صحابہ میں شمار فرمایا۔ مال غنیمت میں سب کو حصہ ملا نا، تو حضور نے ایک حصہ اٹھا کر ایک طرف رکھ لیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور سب کو حصہ مل گیا، یہ حصہ جو اٹھا کے آپ نے ایک طرف رکھا ہے یہ کس کا حصہ ہے؟ فرمایا یہ حصہ میرے عثمان کا حصہ ہے۔ عرش والے رب نے بدری صحابہ میں شمار کیا عثمان غنی۔ لیکن جب شہادت ہوئی نا، 40 دن مکان کا محاصرہ کیا گیا، 40 دن۔ اللہ والو،
دل تھام کے بات سننا، 40 دن پانی کا ایک قطرہ بھی عثمان غنی کے گھر میں نہیں جانے دیا گیا. دانا پانی بند 40 دن، مکان کے گرد گھیرا ہے. مصر سے آئے تھے، ابن سبا یہودی النسل تھا، بلوائی لے کے آیا، مکان کا محاصرہ کیا ہوا ہے. پانی کی بوند نہیں جانے دی عثمان غنی کے گھر میں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا عثمان حکم دو، ہم تلواریں اٹھاتے ہیں ان کے خلاف نکلتے ہیں. عثمان غنی نے کہا کہ میں رسول اللہ کے شہر مدینہ منورہ کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا. ایسا حکمران تاریخ میں نہیں ہوا جس نے تلوار اٹھانے کی اجازت ہی نہیں دی، ورنہ حکمران تھے نا، جو مرضی کر سکتا تھا حکمران. لیکن عثمان نے کہا نہیں، میں اپنی خاطر، اپنی ذات کے لیے رسول اللہ کے شہر کی گلیوں کو رنگین نہیں کرنا چاہتا، منع کر دیا. پھر حضرت مولا علی نے اپنے دونوں صاحبزادوں امام حسن مجتبیٰ کو، سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہما، دونوں کو دروازے پر پہرے دار مقرر کیا کہ یہ بلوائی کہیں مکان کے اندر جا کے شہید نہ کر دیں. 40 دن جب گزر گئے، 40 دن کے بعد جو مصر کے بلوائی تھے پچھلے مکان میں داخل ہوئے اور وہاں سے اوپر چھت پہ چڑھ کر سین میں اتر گئے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اور جس دن شہید ہوئے نا، ذی الحج کی 18 تاریخ، رات کو خواب دیکھا حضرت عثمان غنی کہ خواب میں نبی کریم تشریف لائے ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں رضی اللہ عنہ. حضور نے فرمایا عثمان آج تیری شہادت کا دن ہے، آج تم شہید ہو جاؤ گے، تو عثمان تم روزہ رکھ لو، روزہ رکھ لو. عرض کی حضور گھر میں تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. فرمایا روزہ نیت کا نام ہے، تم نیت کر لو روزے کی. فرمایا تمہاری شہادت کا دن ہے لیکن افطاری تمہاری آج محمد کی بارگاہ میں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. صبح بیدار ہوئے، اپنی بیوی حضرت نائلہ، یہ حضرت عثمان کی بیوی ہیں رضی اللہ عنہ، ان سے کہا کہ خواب میں حضور تشریف لائے ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، حضور نے مجھے بتایا کہ آج میری شہادت ہوگی، مجھے قتل کر دیا جائے گا. حضور نے مجھے روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا. روزے کی نیت کی اور عثمان غنی قرآن شریف پڑھ رہے تھے. ذی الحج کی 18 تاریخ تھی. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قاتل اندر آ گئے اور عثمان غنی کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا. جب شہید کیا تو خون کا ایک فوارہ جو تھا وہ پہلے پارے کے آخری صفحے پر آیت کریمہ ہے جس پر حضرت عثمان غنی کا خون گرا تھا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ قرآن مجید کا نسخہ آج بھی ترکیہ میں استنبول کے اندر عجائب گھر میں قرآن مجید کا وہ نسخہ آج بھی موجود ہے. جو سیاح زائرین جاتے ہیں اس قرآن مجید کی زیارت کرتے ہیں جس نسخے کی تلاوت عثمان کر رہے تھے، اور خون کے قطرات اس آیت پر آج بھی نظر آ رہے ہیں. قیامت کے دن جب رب نے پوچھا عثمان جب تم شہید ہوئے کیا کر رہے تھے، عثمان کہیں گے اللہ تیرا قرآن پڑھ رہا تھا. میں جب خلفاء کی شہادتوں کو دیکھتا ہوں، یہ آخری 2-3 باتیں بڑی توجہ سے سننے والی ہیں کہ حضرت عمر شہید ہوئے تو مسجد میں نماز میں، حضرت عمر کی شہادت کا دن محرم کی 1 تاریخ وہ آ رہا ہے، متصل ہے ساتھ. تو حضرت عمر نماز فجر کے لیے محراب نبوی میں کھڑے ہیں. میں انہیں کہا کرتا ہوں شہید محراب نبوی، شہید محراب نبوی سیدنا عمر فاروق اعظم حضور کے محراب میں نماز فجر کی امامت کے لیے مصلی پہ ہیں. پہلی صف میں قاتل ابو لولو فیروز مجوسی تھا، پہلی صف میں بکل مار کے خنجر لے کے کھڑا تھا. جیسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم اقامت کہنے لگے، اس صف سے نکل کر اس نے حضرت عمر پہ حملہ کر دیا. حضرت عمر فاروق شدید زخمی ہو کر گرے.
جب لوگ سنبھالنے لگے نا حضرت عمر کو، دیکھیے آپ نے فرمایا مجھے رہنے دو، مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو، پہلے نماز پڑھ لو، نماز کی فکر کرو، میں نے تو زخمی ہو گیا ہوں، میرا اللہ مالک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن تم تو نماز نہ چھوڑو نا، نماز کی فکر کرو۔ معلوم ہوا کہ صحابہ و خلفائے راشدین کے نزدیک نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے اٹھا لو، مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، مجھے سنبھالو، یہ نہیں کہا، ہاں کہا تو یہ کہا مجھے چھوڑ دو، پہلے نماز پڑھ لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، پھر انہوں نے بڑی مختصر قرات کو، چونکہ موقع ہی ایسا تھا، لمبی قرات آپ نے نہیں کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ کے آپ نے 2 رکعت میں فجر پڑھا دی۔ قاتل جو ہے اسے لوگوں نے پکڑ لیا، جب پکڑا تو وہ دوڑنے کی اس نے کوشش کی، قابو میں نہیں آ رہا تھا، کہ لوگوں نے پھر ایک تدبیر اختیار کی کہ موٹا سا کمبل پڑا ہوا تھا، اس نے اٹھا کر کے یوں پھینکا نا اس پہ، کمبل قاتل پہ، اس میں وہ الجھ گیا، اور جیسے ہی وہ کمبل پھینکا تو لوگوں نے اسے قابو کر لیا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی، لہذا وہ سازش بے نقاب نہ ہو سکی۔ بس عثمان غنی رضی اللہ عنہ محراب نبوی میں محرم کی پہلی تاریخ یہ شہادت فاروق اعظم ہے، ہمیں یہ دن منانے چاہیے۔ 18 ذی الحجہ کو شہادت عثمان منایا کرو، محرم کی پہلی تاریخ کو شہادت فاروق اعظم منایا کرو، ان کا تذکرہ کیا کرو۔ اور پھر یاد رکھیے حضرت عثمان قرآن پڑھتے شہید ہوئے، مولا علی نماز فجر کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں اندر داخل ہوئے نماز فجر کے لیے، تم نماز کے لیے آتے ہوئے مسجد میں شہید ہوئے حضرت مولا علی۔ ان کو نماز سے اور قرآن سے اتنا پیار کہ ان دنیا سے جانے کے وقت بھی مسجد میں، دنیا سے جاتے وقت کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز کے لیے آ رہا ہے۔ چلو 10 محرم کو میدان کربلا میں امام علی مقام کی جب شہادت کا وقت آیا، کعبے کے رب کی قسم ہے، حالت سجدہ میں سبحان ربی الاعلی کا یہ صدائے دل نواز امام علی مقام، امام علی مرتبت، امام عرش مقام، سید الشہداء کربلا، حسین پاک کے لبوں پر سبحان ربی اعلیٰ کے لفظ تھے۔ عین سجدے کی حالت میں حسین پاک شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں۔ عمر شہید ہوئے محراب نبوی میں نماز میں، عثمان قرآن پڑھتے ہوئے، مولا علی نماز فجر کے لیے، حسین سجدے میں شہید ہوئے۔ قربان جائیں عثمان غنی شہادت کے وقت قرآن پڑھ رہے تھے، حسین کو قرآن سے اتنا پیار کہ شہادت کے بعد نیزے کی نوک پر کوفے کی بازار میں حسین نے قرآن کی تلاوت کی۔ یہ شہادتیں ہمیں ایک پیغام دے رہی ہیں۔ ہم صرف دن منانے پہ اکتفا کرتے ہیں، ان کے تذکرے کرنے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ان ہستیوں کو نماز سے کتنی محبت تھی، مسجد سے کتنی محبت تھی، قرآن سے کتنی محبت تھی۔ میں مانتا ہوں عثمان غنی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، لیکن یہ بھی تو یاد رکھو نا، حسین پاک نے نیزے کی نوک پہ کوفے کے بازار میں قرآن کی تلاوت کی۔ ایک یہودی اسی کرامت کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کہا یہ بڑا تعجب ہے کہ کٹا ہوا سر نیزے کی نوک میں، اور نیزے کی نوک پہ کٹا ہوا سر پڑھ رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ اس نے کہا یہ وہ حسین تو نہیں، مسلمانوں کے نبی کا نواسا ہے، اور دوترا ہے نبی کے نواسوں کا، نبی کا دوترا نواسا، یہ وہ حسین ہے؟ انہوں نے کہا وہی حسین ہے۔ اس نے کہا اگر نواسے کا یہ شان اور مقام ہے کہ کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، تو نانے کا مقام کیا ہوگا؟ کوفے کے بازار میں ایک یہودی
امام علی مقام کی اس تلاوت قرآن کی کرامت کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ آئیے آج کے درس قرآن میں فضائل صحابہ، شہادت عثمان غنی ذی النورین۔ آپ کی نماز جنازہ 17 آدمیوں نے پڑھی صرف، اور جنازہ جب آپ کی خدمات کا میں نے ایک خاکہ تھوڑا سا عرض کیا نا، جلیل القدر ہستی، اور تاریخ دیکھیے ذرا ہمارے محسنوں کے ساتھ کیسا کیسا سلوک ہوا۔ جنازہ اٹھایا تو پتھر مارے بلوائیوں نے، جنازے پہ پتھر مارے، جنازہ واپس ہو گیا۔ دوسری گلی سے جنازہ جانے لگا، وہاں سے پھر پتھر مارے، جنازہ پھر واپس۔ رات کی تاریکی میں مولا علی نے پھر ہمت کی اور جرت کی، کیونکہ مولا علی وہ ہیں جن پہ شجاعت ناز کرتی ہے۔ تلوار لے کے آ گئے اور جنازہ اٹھا کر جنت البقیع میں لے جایا گیا۔ صرف 17 آدمی تھے، 17 بندے، 17۔ نماز جنازہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، نماز جنازہ پڑھا کے پھر رات کے سناٹے اور تاریکی میں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ یہ ہیں رسول اللہ کے عظیم جان نثار، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جامع قرآن، کامل الحیاء والایمان، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ اور محرم کی پہلی یہ شہادت ہے حضرت فاروق اعظم کی۔ 1.25 لاکھ صحابہ خود کلمہ پڑھ رہے ہیں آ کے، لیکن عمر بن خطاب وہ ہے جس کو رب سے نبی پاک نے مانگ کے لیا۔ باقی سب حضور کے مرید، عمر فاروق اعظم نبی پاک کی مراد ہیں۔ اللہ اسلام کو طاقتور بنا عمر بن خطاب کے ذریعے سے، رب سے مانگ کے لیا عثمان غنی کو۔ اور حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا۔ اسلام کو طاقتور بنا، اور آپ نے اپنے دور خلافت میں کتنے ملک فتح کیا، ہم سے تو کشمیر نہیں لیا جا رہا۔ عمر وہ ہیں جنہوں نے 30 ملک فتح کیے تھے، ان کے دور خلافت میں 30 ممالک فتح، ایران بھی ان کے دور میں، مصر بھی ان کے دور میں فتح ہوا تھا۔ عمر فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی حضرت عمر کے دور میں، اور انہوں نے فرمایا اگر کوئی دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا نا، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس کا بھی جا کہ اگر اسلام کی تاریخ میں ایک اور عمر ہوتا، پوری دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی نظام ہی نہ ہوتا۔ یورپ میں آپ چلے جائیں نا، انگلینڈ میں، برطانیہ، یو کے میں، وہاں کا جتنا نظام ہے وہ کیا ہے؟ مجھے وہاں ایک لائبریری میں گورے سے بات چیت ہوئی، اس نے کہا کہ ہمارا جتنا نظام ہے، میں نے کہا یہ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں تھا۔ یہ چائلڈ بینیفٹ جو یو کے میں ہے، یہ سوشل سیکورٹی ہے، بے روزگار کو گھر میں پیسہ ملتا ہے، ہفتے بعد چیک آتا ہے گھر میں، چائلڈ بینیفٹ، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا بینیفٹ لگ جاتا ہے، علاج فری ہے، تعلیم فری ہے، 16 سال کی عمر تک بچے کا تعلیم کا بستہ، لباس، سارا خرچہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے۔ میں نے کہا کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ ٹیکس کا نظام ہے، لوگوں سے ٹیکس گورنمنٹ لیتی ہے، لوگوں پہ خرچ کرتی ہے۔ تو یہ حضرت عمر کے دور خلافت میں یہی تھا۔ جتنا بھی دور خلافت فاروقی پڑھیں، برطانیہ میں، یو کے میں، انگلینڈ میں جتنا بھی نظام ہے سوشل معاملہ، وہ سارے کا سارا بائی لاز ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کاش ہماری آنکھیں اس نظام خلافت کے لیے ترس رہی ہیں، لیکن افسوس 2 ارب مسلمان دنیا میں، 2 ارب مسلمان، لیکن بڑے دکھ سے یہ بات کہی جاتی ہے کسی ایک ملک میں بھی دین تخت پہ نہیں ہے۔ میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، تمام اسلامی ممالک، یہاں تک کہ سعودی عرب کنگڈم، وہ تو بادشاہت ہے وہاں، کسی جگہ دین نہیں ہے، خلافت کسی جگہ نہیں ہے۔ لہذا یہ اسلام کے وہ عظیم
حکمران تھے جنہیں خلفائے راشدین، اور یہ خلافت 30 سال ہے. ہاں خلافت 30 سال. حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، بادشاہت. پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور 5ویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبیٰ ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر خلفائے راشدین 4 تصور کیے جاتے ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ حضور کی حدیث ہے میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت 6 مہینے رہی. 6 مہینے، یہ 6 مہینے نکال دیں تو باقی چاروں خلفاء کا دور جو ہے وہ 30 سال پورے ہی نہیں ہوتے. 30 سال پورے ہوتے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے خلافت پر. لہٰذا اہل سنت و جماعت کا یہی فکر ہے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں، 5ویں خلیفہ راشد سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہیں رضی اللہ عنہ. ان پر 30 سال پوری ہو گئی. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں سویڈن میں جو قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی، کہ یہ کوئی نیا معاملہ تو نہیں ہے نا، اس سے پہلے کئی مرتبہ ایسے معاملات ہو چکے. لیکن افسوسناک پہلو وہ ہے کہ وہ لوگ جو انسانی ہمدردی کا دم بھرتے ہیں اور انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں، سب کی زبانیں بند ہیں، کوئی بول نہیں رہا کہ بھئی عدالت اس بدبخت کو اجازت دے رہی ہے قرآن پاک جلانے کی، معاذ اللہ اسے اجازت دے رہی ہے. اور وہاں کا جو محکمہ داخلہ ہے اور پولیس کی نگرانی میں قرآن مجید جلایا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی حکومتی سرپرستی میں. اب پھر وہ لوگ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم ایسی کریں گے نا کام تو مسلمان مشتعل ہوں گے، اشتعال آئے گا تو نقصان ہوگا، تو ہم کہیں گے دیکھا یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ مسلمان دہشت گرد ہیں. یہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے جس کے تحت ہر 6 مہینے سال بعد کوئی گستاخی ہوتی ہے، کوئی بے حرمتی ہوتی ہے. اس کی ہر سطح پہ مذمت کی جا رہی ہے اور بڑی بڑی ریلیاں اور جلسے نکلے. لیکن الحمدللہ اطمینان ہوتا ہے کہ اس مرتبہ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر جو رد عمل آیا ہے، اس سے پہلے تاریخ میں ایسا نہیں دیکھا گیا. حکمرانوں نے، حکومتوں نے، عوام نے، پوری دنیا میں 2 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے. 2 ارب مسلمانوں، ان کے دلوں پر بجلیاں گرائی گئی ہیں. اس واقعے کی ہر سطح پر مذمت کرتے رہنا چاہیے اور یہ مطالبہ کرتے رہنا چاہیے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا کے وہ ممالک جو غیر مسلم ممالک ہیں، وہاں بھی ہمیں کوشش کر کے یہ ایک قانون وہاں پاس کرانے کے لیے تمام اسلامی ممالک کو اکٹھے ہونا چاہیے. ایک قانون پاس کرا دیا جائے کہ کسی بھی آسمانی کتاب، کسی الہامی کتاب کی توہین اور کسی بھی مقدس ہستی کی توہین اور ان کی بے حرمتی یہ قابل سزا قانون بنایا جائے اور ان لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے جو اس کے مرتکب ہوتے. اصل ضرورت یہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے ان تمام معاملات کو نظر میں رکھنے اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اے رب کریم اس ماہانہ درس قرآن و حدیث کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن کی مناسبت سے آپ کے فضائل مناقب بیان کیے گئے. اے رب کریم عظمت صحابہ پر تیقن رکھنے کی توفیق عطا فرما. اس مبارک محفل کا جن دوستوں نے اہتمام کیا، انتظام کیا، تیرے دیے ہوئے مال میں سے، رزق میں سے خرچ کیا،
اے رب کریم ان سب احباب کو جزائے خیر عطا فرما۔ جتنے حضرات دور و نزدیک سے اس درس میں حاضر ہوئے سب کی حاضری قبول فرما۔ جو بیمار ہیں مالک و مولا ان سب کو شفا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ سب دعا کرنے والوں کی روزی میں، رزق میں، کاروبار میں برکت و وسعت عطا فرما۔ صحت و سلامتی، عافیت و تندرستی اور شفا والی زندگی عطا فرما۔ خیر عطا فرما، برکت عطا فرما۔ جامع مسجد بلال کو قیامت تک آباد اور شاد فرما۔ اس کے نمازیوں میں، اس کے انتظامیہ میں برکت فرما۔ اہل محلہ کو اے اللہ اپنی حفاظت میں رکھ، سب کو سلامتی عطا فرما، خیر عطا فرما۔ اس جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت صاحبزادہ سید مبشر حسین شاہ صاحب کو اے اللہ صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ دین، مسلک، مسجد کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ ان کی مسائی جمیلہ میں مزید وسعت عطا فرما۔ سب دعا کرنے والوں کی نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل دعا وصلی اللہ علی النبی الامین الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ درس قرآن نماز